محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. پس تو خداوند متعال نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو رجیم ہے. میں برباد ہو گیا، میرا کچھ نہ رہا ہے، میں برباد ہو گیا. ہزاروں سال تیری عبادتیں کی میرے خدا، ہزاروں سال تیرے لیے سجدے کیے، لیکن تو نے مجھے ایک معمولی انسان کی خاطر برباد کر دیا، ضائع کر دیا میری عبادتوں کو. افسوس تھا افسوس. لیکن اب میں تیری ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں چھوڑوں گا اولاد آدم کو، تیری جہنم کو بھر دوں گا میں اس اولاد آدم سے، نہیں چھوڑوں گا میں اولاد آدم کو. ہزاروں سال بعد شرفو، جی شرفو، جی جی جلدی آؤ ادھر، نہیں آتا ہوں. جلدی آؤ. جاؤ دیکھو گیٹ پر کون آیا ہے، جی جلدی جاؤ. I'm Amriki man. I am Amriki man. جناب علی کیا ہوا؟ امریکی نمائندہ آیا ہے. جلدی بلاؤ اسے، ہیں؟ جلدی بلاؤ. ویلکم کم. واہ بھائی واہ، کافی مہنگے ہو گئے ہو جناب، اتنا سبھی جدائی ہوتی ہے ہم کے بغیر کچھ بھی نہیں. ارے ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں، ہم تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتے، لیکن ہمیں تم پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں آتے. بتاؤ کیا حال چال ہے اور سناؤ. جناب سانس تو لینے دو، اتنا دور سے آیا ہوں، کافی تک چکا ہوں. ارے 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 بیٹھو بیٹھو بیٹھو. شرفو جی جلدی آؤ ادھر، جلدی جاؤ میرے دوست کے لیے کولڈ ڈرنک کا بندوبست کرو، اچھا جلدی جاؤ. اور سناؤ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی تمہیں؟ جناب مشکل کس چیز کی، ہم نے جو جال بچھایا ہے امریکہ ہیڈ کوارٹر ہے، پوری دنیا پر اپنا راج ہے. ایسی نسل پر کام کیا ہے بندروں کی طرح ذہین اور لمڑی کی طرح مکار ہے. پوری دنیا پر حکومت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، الٹی کپڑی ہے بھرتی ہی نہیں. ملین کی بات کرتا ہے بلین کی بات شروع کر دیتا ہے، ٹریلین سے بھی آگے ذہن چلا جاتا ہے ان کا. آپ کے اس موقع نظام میں کسی کی کیا جرت کے پر مار سکے. ویسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. ہاں ہاں کیوں نہیں، پوچھو پوچھو کیا سوال ہے. جناب عالی، ویسے یہ جو آپ نے آزادی کا شعور لوگوں کو دی ہے، اس کا دوسرا رخ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. آپ نے خدا کی عبادت سے تو آزاد کر دیا، لیکن ہم نے خود دیکھا کہ وہ تو غلامی کی دلدل میں چلے گئے. حکومت کے غلام، مال و دولت کے غلام، میڈیا کے غلام، بیوی کے غلام، آپ کے غلام، میرے غلام، ہم سب کے غلام. یہی تو ہم چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہماری غلام ہو جائے. بس اب تم دیکھتے جاؤ، اس غلامی کی کرنوں کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے. بس اپنا کام مسلسل جاری رکھو. شرفو، جی ارے شرفو جلدی آؤ ادھر، آتا ہوں جی. جلدی جا کر دیکھو کون آیا ہے اس وقت گیٹ پر، اچھا. جلدی جاؤ. العربیہ ہیں؟
العربية. عربية. جناب علی کیا ہوا؟ عربی نمائندہ آیا ہے. جلدی جاؤ بلاؤ اسے. اہلاً سہلاً سہلاً مہلاً. السلام عليكم. السلام عليكم. علیک السلام یا شیخ کیف حالک؟ تمہارا طبیعت ٹھیک و اولاد بحال. أنا بخير حمدك جان ومال روح وملك تيل وقيس أسلح وتالبان القاعدة وكل جوان حزب وكل تنظيم فداء على قدمك يا سيدي. اور سناؤ تمہارے شعبے کا کیا حالت؟ شعبة الإسلام حالة خراب کوشش کامیاب الحق والباطل زیادہ مکس المسلمان زیادہ پریشان نہ فقط پریشان سرگردان جمہوریت کامیاب ولایت ناکام اسلام کھوکھلت نا عزت نا غیرت نا عظمت نا شجاعت افغانستان میں اسلحہ کثیر پاکستان میں فتنۃ مزید ترکی میں مغربی نظام یا سیدی بات طویل وقت قلیل وانا عبد ذلیل انا عبد ذلیل. اور سناؤ ایران کا کیا حالت؟ ایران یا شیطان کیا ہو گیا؟ ایران ہوا خطرۃ کثیر لا نظام مشرقیہ ولا نظام مغربیہ فقط نظام امامیہ الخمینی بت شکن الخامنائی بابصیرت لا طاقت ولا قوت بالمقابل الایران. کافی سردرد کافی. ادھر آ جاؤ ابھی تمہارا کچھ بندوبست کرتے ہیں. ادھر آ جاؤ بیٹھو یہاں پر. ارے شرفو جی جلدی آؤ ادھر. آتا ہوں. جلدی جاؤ دیکھو گیٹ پر کوئی آیا ہے. اچھا جی جلدی جاؤ. شیطان کو میرا پیغام دو کہ یہودی آیا ہے. کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ یہودی آیا ہے. کون؟ یہودی آیا. ارے جا کر لے کر آؤ. جلدی جاؤ. میری محنتوں کا پھل آ رہا ہے. ارے میرے آنکھوں کے نور، میرے دل کے چین. اور سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ جناب ٹھیک ہوں. کچھ لوگ ہم تو اب تمہارا ہی تذکرہ سنتے ہیں زمینوں پر فقط، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایران سے کچھ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. جناب علی وہ ایران سے نہیں نظام امامت سے ڈرتے ہیں. اچھا. آپ وہ بھول گئے جب غدیر کے دن اعلان ہوا تو تم ڈر گئے. تمہاری چیخیں نکل گئی. یاد وہ یقیناً نظام امامت سے ڈرتے ہیں. اچھا چھوڑو ان باتوں کو. بیٹھ جاؤ. نہیں جناب میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ارے ہوں. چاپلوسی چھوڑو. بیٹھ جاؤ. جناب مجھے گوارا نہیں. چلو پھر میں ہی بیٹھ جاتا ہوں. اوہ. اور سناؤ تمہاری رپورٹ کا کیا حال ہے؟ کیسا رپورٹ لے کر آئے ہو میرے پاس؟ یورپ کو تو میں نے تقریباً کور کر لیا ہے. ابھی کچھ اسلامی ممالک ہیں کہ جن میں بیداری کی لہریں دوڑ رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایک خوشخبری ہے. اچھا کیا خوشخبری ہے؟ کیا تیار ہو سننے کے لیے؟ ہاں دل بیتاب ہے. تیار ہو؟ ہاں کیوں نہیں. جناب کچھ طبقات کو تو میں نے بالکل ہی نابود کر دیا ہے، جن میں سیاستدان، عوام اور جوان شامل ہیں. اچھا دیکھیے عوام کی کیا حالت بنا دی ہے میں نے. عوام کی؟ جی ہاں. دکھاؤ ذرا. ان حکمرانوں نے تو ہم عوام کی کیا حالت کر دی ہے. چلو زیادہ باتیں نہ کرو تم.
اتنا وزن کہاں سے لائے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب تو 5 سال کا دورانیہ طے کر کے ہی اتروں گا، میں تو 5 سال سے پہلے نہیں اترنے والا۔ اے خدایا، میری حالت تو اس قیدی جیسی ہو گئی ہے جس کو بادشاہ نے کہا تھا 100 کوڑے کھاؤ یا 100 پیاز۔ اس نے کہا پیاز کھاتا ہوں، جب پیاز کڑوے لگے تو کہا کوڑے کھاتا ہوں، جب کوڑے کھائے درد ہوا تو کہا پیاز کھاتا ہوں۔ اس طرح 100 کوڑے بھی کھا گیا، 100 پیاز بھی کھا گیا۔ تم زیادہ باتیں نہ کرو، تمہیں ہی اتنی ہی مشکل ہے تو میں تمہاری مشکل حل کر دیے دیتا ہوں۔ آج ووٹ کا دن ہے، ووٹ ڈالو اور اپنا سوار تبدیل کر لو۔ جناب دیکھ رہے ہیں حالت؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا آج الیکشن کا دن تھا، میں نے اپنا ووٹ ڈال کر اپنا سوار بدل لیا ہے، تم بھی اپنا ووٹ ڈال کر اپنا سوار بدل لو۔ نہیں بھائی، میں تو اپنا سوار نہیں بدلوں گا، میرے والدین نے نہیں بدلا تو میں کیوں بدلوں؟ اپنی اولاد کو بھی انہیں کا غلام کر کے جاؤں گا۔ ہم نے تو بدل لیا۔ جناب یہ حالت دیکھی تھی، اور مزید خوشی کی بات یہ کہ عوام بھی اس حال پر راضی ہے۔ کیا بات ہے آپ کو تمہاری؟ مزید خوش کرنے کے لیے دیکھیے جوانوں کی کیا حالت کی ہوئی ہے۔ وہ دیکھو کرکٹ میں کس طرح مگن ہے، وہ دیکھو نشے میں مست ہے اور شراب کس طرح پی رہے ہیں، وہ دیکھو ڈانس میں کس طرح مست ہے۔ یہ ہے جوانوں کی حالت جناب عالی۔ آؤ میں تمہیں کولڈ ڈرنک پلاتا ہوں جسے جناب تشریف رکھو، تم لوگ بیٹھو، کچھ دیر میں کولڈ ڈرنک بھی لے آتے ہیں تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کو میری آہے سحر دے، پیر ان شہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اے جوانان غیرت مند، اے بزرگان دین و ملت، اے تشیع و اسلام کے ابرو، اے رہبر کے بسیجیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج شیطانی طاقتوں نے مل کر پوری دنیا میں اپنا فاسد نظام پھیلایا ہوا ہے۔ ہم نے جتنی توانائیاں طاغوت و خرکاری نظاموں کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے صرف کی ہے، اگر اس سے کم اور آدھی توانائی بھی اس نظام کی نابودی و نظام امامت و ولایت اور نظام الہی کی ترویج کے لیے صرف کرتے تو آج یہاں پرچم توحید لہرا رہا ہوتا۔ عزیز جوانوں، آج اس نظام جمہوری و نظام خرکاری کے ذریعے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ملک کے بدنام ترین لوگ پس و ذلیل و دہشتگردوں کی سرپرستی کرنے والوں کو آج ہمارے اوپر حکمرانی کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے، مگر ایسے ہی حالات میں راہ حسین ابن علی ایک پیغام دے رہی ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ حسین سرداد نداد دست در دست یزید، نداد دست در دست یزید، یعنی اگر تم حسینی ہو تو تم نے طاغوتی نظام کو قبول نہیں کرنا، ہاں تم پر کتنا ظلم اور کتنے دھماکے ہی نہ کیوں ہو رہے ہوں، مگر تم نداد دست در دست یزید، تم نے ہرکاری نظام کے اندر نہیں جانا۔
یہ خرکاری نظام تمہاری اوپر سواری تو کر سکتے ہیں مگر تمہاری لیے امن و سکون اور راہ نجات فراہم نہیں کر سکتے. گمراہوں سے مدد لینا سیرت حسین ابن علی نہیں ہے. سیرت حسین ابن علی پہ چلنے والے اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں مگر طاغوت کے سامنے جھک نہیں سکتے. پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں مگر طاغوت سے پانی نہیں مانگ سکتے. آج پاکستان میں راہ حسین ابن علی پہ چلنے کے لیے اس ہراول دستی کی ضرورت ہے جو حضرت قاسم و اکبر کی طرح خدا میں اپنی جوانیاں قربانی لٹا دے. جو حضرت عباس کی طرح راہ خدا میں اپنا بازو قربان کر سکتے ہو. یہاں شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ملت کے اے جوانوں جرت کے علمدار بنو, اب عزم بغاوت میں اس ملت کی بقا ہے. اے جوانان ملت مصطفیٰ آگاہ رہو اور بصیرت پیدا کرو. آج اگر تشیع ملت تشیع, اگر اس ملت تشیع کا وجود خطرے میں ہے, اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو اس نظام طاغوت و نظام خرکاری اور اس کی ترویج کرنے والے سیاستدانوں سے اپنا راستہ جدا کرو. حسین اس لیے قربانی کربلا میں دی تھی اور راہ حسین ابن علی اس لیے بتا رہا ہے کہ طاغوتی نظام کا انکار کر کے تاکہ قیامت تک میرے ماننے والے اس رسوائی اور ذلت سے دور رہے. امام عزت کیا فرماتے ہیں, ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلت والذلہ وہیہات منا ذلہ. ارے کہاں بھاگ رہے ہو, مجھے لے کر جاؤ. ارے کہاں بھاگ رہے ہو, مجھے لے کر جاؤ. ہیہات من الذلہ 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 ہیہات من الذلہ. ذلت ہم سے ہے دور, حق ہے اپنا منشور, ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشکور. ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات. ہم حق کے قائل ہیں, حق بات ہی کرتے ہیں, حالات ہو جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں. یہ درس ملا ہم کو ہے در کے گھرانے سے, ہم ان کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں. ذلت ہم سے ہے دور, حق ہے اپنا منشور, ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے. ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ.